بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم کہ جس کی توفیق خاص سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ تھے آج ہم سورہ التوبہ کی آیت نمبر 73 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ التوبہ کی آیت نمبر 73 کے اندر، یا ایھا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاہد الکفار، کفار کے ساتھ جہاد کیجیے، والمنافقین، اور منافقوں سے بھی، واغلظ علیہم، اور سختی کریں ان کے اوپر، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی قبیح صفات کو بیان کیا تھا، جس کو گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان ہوا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ان منافقین نے کیا سازشیں کی تھیں، اور آخرت میں ان کی سزا کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے مقابلے میں مومنین کی صفات اور آخرت میں ان کے اجر و ثواب کا ذکر کیا گیا۔ اب پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں اور کافروں کا ذکر فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کفار اور منافقین سے جہاد کرنے اور ان کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا۔ بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ منافق ظاہراً تو اسلام کا نام لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ جہاد کیسے کیا جائے، جبکہ ان کے ساتھ تو مسلمانوں والا معاملہ ہوتا ہے اور جہاد نہیں ہوتا۔ تو اس کے حوالے سے مفسرین نے بیان کیا، یہاں پر وہ جہاد جو کفار کے ساتھ ہوتا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ منافقین کے ساتھ جہاد بالنفس اور جہاد بالصبر کی بات ہو رہی ہے، کہ آپ ان کی سازشوں پر، ان کی چالوں پر صبر کیجئے، اللہ رب العزت آپ کو سرخرو فرمائے گا۔ اب اس کے حوالے سے صحیح حدیث ہے، امام مسلم نے صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو 80 سے زیادہ لوگوں نے قسم کھا کر آپ کے ساتھ نہ جانے کے متعلق عذر پیش کیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کا اعتبار کر کے ان کے عذر قبول کر لیے اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ پھر ان احادیث سے معلوم ہوا کہ منافقین کے ساتھ ان کے ظاہر کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے، تو لہٰذا ان کے خلاف جہاد بظاہر نہیں ہوگا، بلکہ ان سے جہاد بالنفس ہوگا، جہاد بالقتال نہیں ہوگا۔ تلوار کے ساتھ جہاد کفار کے ساتھ ہوگا، اور منافقین کے ساتھ یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ
نرم رویہ ترک کر کے ان کی زجر و توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی۔ جو وغلظ علیہم کا معنی یہ ہوگا کہ منافقین کے ساتھ رویہ دشت اور تیز اور تند اور ڈانٹ ڈپٹ والا اور زجر و توبیخ والا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ اسی آیت کی شرح میں مزید صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے مناقشہ کی آواز دروازے کے باہر سے سنی۔ مناقشہ جھگڑے کو کہتے ہیں، یعنی کچھ لوگ باہر جھگڑ رہے تھے تو دروازے سے باہر سے آواز سنی۔ آپ ان کے پاس گئے اور فرمایا میں محض بشر ہوں اور میرے پاس ایک فریق اپنا مقدمہ لے کر آتا ہے، پس ہو سکتا ہے کہ بعض فریق بعض سے زیادہ چرب زبان ہوں اور میں یہ گمان کروں کہ وہ سچا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، پس اگر بالفرض میں اس کو کسی مسلمان کا حق دے بھی دوں تو محض آگ کا ٹکڑا ہے، خواہ وہ اس کو لے یا ترک کر دے۔ یعنی یہ حدیث میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ چرب زبان ہوتے ہیں، وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے آگے حضور کے پاس انہوں نے کوئی معاملہ بیان کیا اور وہ حق پر نہیں تھا، وہ چرب زبان باتونی چرب زبان جو زیادہ باتیں کر کے اپنے مقدمے کو جتوانے کی کوشش کرتا تھا، تو حضور نے فرمایا ممکن ہے تم اپنی باتوں سے میرے اپنے حق میں فیصلہ کروا لو مجھ سے، مگر یہ سوچ لینا کہ وہ محض تم آگ کا ٹکڑا لے رہے ہوں گے۔ ممکن ہے میں تمہاری باتوں کی وجہ سے، تمہاری چرب زبانی کی وجہ سے فیصلہ کر دوں، چونکہ میں نے ظاہر پر فیصلہ کرنا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں شریعت کا حکم ظاہر پر لگتا ہے، فتویٰ ظاہر پر لگتا ہے، تو لہٰذا بظاہر میں ممکن ہے تم مجھ سے فیصلہ کروا لو، مگر وہ تمہارا اپنے حق میں فیصلہ کروانا وہ ایسے ہی ہے جیسے تم آگ کا ٹکڑا اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو۔ آج بھی اگر ہم اس چیز کو اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی عام ہے۔ معاشرتی سطح پر اس کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بعض لوگ چرب زبان ہوتے ہیں، باتونی ہوتے ہیں، اپنی بات منوا لیتے ہیں سختی کے ساتھ، باتوں سے، جھوٹے دلائل سے، جھوٹے دعووں سے، اور دوسری طرف جو فریق ہوتا ہے اس کے کمزور دلائل ہوتے ہیں، وہ اتنا باتونی نہیں ہوتا، اتنا چرب زبان نہیں ہوتا، اتنا شاطر نہیں ہوتا، وہ دنیا داری اتنی نہیں جانتا ہوتا، مگر حق پر ہوتا ہے۔ اور یہ جو چرب زبان ہوتا ہے یہ باطل پر ہوتا ہے، مگر چرب زبانی کے باعث مقدمہ جیت جاتا ہے، حق چھین لیتا ہے۔ یعنی معاشرے میں یہ عام ہے کہ وہ چرب زبانی کی وجہ سے اپنا حق، کسی کا حق تھا وہ اب چھین لے گیا۔ تو یہ فرمان، حضور کا فرمان یہ واضح بتا رہا ہے کہ ممکن ہے تم آج وہ مقدمہ جیت جاؤ، مگر یاد رکھنا وہ محض آگ کا انگارہ ہے جو تم نے اپنے پیٹ میں بھرا ہے، وہ ایندھن، آگ جہنم کا ایندھن تھا جو تم نے اپنے اندر بھر لیا۔ یعنی یہ ایک معاشرتی بگاڑ ہمارے آج رویوں میں پیدا ہو چکا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی باتوں سے دوسروں کو نیچا کرتے ہیں اور اپنی باتوں سے اپنے مقدمے کو جتواتے ہیں، جبکہ وہ مقدمہ بھی ناجائز اور باطل ہوتا ہے۔ تو اس کی تنبیہ اور اس کی بیخ کنی کی جا رہی ہے، اس فکر کو نمایاں
نہیں کرنا چاہیے، اس کا حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ڈسکریج کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافقت کی علامت ہے، وہ چرب زبانی، فرمایا اس کا یہ چرب زبانی کرنا یہ منافقت ہے، مداہنت ہے اور منافقت ہے، اور وہ اس کی سزا پائے گا، اور فرمایا کہ اس کی سزا ہے جہنم، اور یہ برا ٹھکانہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 74 ہے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور اللہ تعالیٰ رب العزت نے ارشاد فرمایا 74، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكُفْرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ وَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا، یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کس چیز میں؟ کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ بے شک حقیقت میں انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا، بعد اسلامہم، اور وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے، وَہَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے کلمہ اور انہوں نے کئی اذیت رسا باتوں کا ارادہ بھی کیا تھا، یعنی نقصان پہنچانا بھی چاہا تھا۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان کو صرف یہ ناگوار گزرا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، صرف یہ ناگوار گزرا۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، پس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر وہ اعراض کریں تو اللہ دنیا اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے زمین میں کوئی کارسازگار اور مددگار نہیں ہے۔ اب منافقین نے جو کلمہ کفر کہا تھا، یہ منافقین کے متعلق ہی بات ہے اس آیت میں بھی، اور اس میں بھی جو انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا اس کے حوالے سے مفسرین نے یہ بیان کیا کہ ایک شخص تھا جلاس بن سوید بن الصامت، اس نے کہا تھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں اگر وہ پیغام برحق ہے تو ہم لوگ گدھے سے بھی بدتر ہیں، گدھے سے بھی بدتر ہیں۔ یہ سن کر اس کی بیوی کے بیٹے نے کہا، بیوی کے بیٹے نے، اے اللہ کے دشمن، تو نے جو کچھ کہا ہے میں ضرور رسول اللہ کو اس کی خبر پہنچاؤں گا، اور اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو ضرور مجھ پر کوئی آفت پڑے گی، ورنہ تیری گرفت کی جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس کو بلا کر پوچھا، کیا جلاس، کیا تم نے ایسا کہا تھا؟ تو جلاس نے قسم کھا لی کہ اس نے یہ نہیں کہا، یعنی اپنے جھوٹ کی قسم اٹھا لی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ منافق اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ بے شک انہوں نے کلمہ کفر کہا۔ یہ اس آیت کا پس منظر ہے کہ وہ جو شخص تھا جلاس بن سوید بن الصامت، اس نے ایک ایسی چھوٹی قسم اٹھا لی کہ جو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اگر وہ پیغام برحق ہے تو ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں، یہ اس نے قسم اٹھا لی۔
تو جب اس کی بیوی کے بیٹے نے سنا تو اس نے کہا کہ میں یہ ضرور رسول اللہ کو پہنچاؤں گا۔ تو جب یہ حضور کو خبر پہنچی تو حضور نے فرمایا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ دو تم نے کلمہ کفر کہا ہے اور یہ کلمہ کفر ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور معنی بھی اس آیت کا اور ایک اور شان نزول بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک اور حدیث ایک اور تفسیر میں ہے، تفسیر ابن ابی حاتم نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی گھاٹی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری سے گرا دینے کا ارادہ کیا تھا۔ منافقین نے جب آپ رات کے وقت غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا یہ منصوبہ سن لیا کہ یہ شخص یہ لوگ حضور کو گرانا چاہتے ہیں اور نعوذ باللہ سواری سے گرا کر قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، ان کی خبر میں آ گئی، مطالعہ میں ان کے علم میں آئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھے اور عمار یاسر سواری کے آگے تھے۔ تو حضرت حذیفہ نے اونٹوں کے چلنے کی آواز سنی۔ حضرت حذیفہ نے کہا اے اللہ کے دشمنوں پرے ہٹو۔ انہیں ایک طرف ہٹایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے حتیٰ کہ آپ صبح کے وقت اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ صبح کے وقت آپ نے ان سب کو بلوایا اور فرمایا تم نے اس طرح کا ارادہ کیا تھا۔ انہوں نے اللہ کی قسم کھائی کہ انہوں نے اس طرح کا نہیں کہا تھا اور نہ اس کا ارادہ کیا تھا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں اور انہوں نے یہ وعدہ اور یہ ارادہ کیا تھا۔ اب جہاں تک یہ آیت میں بیان ہے کہ منافقین کو غنی کرنے کی تفصیل، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ان کو صرف یہ ناگوار گزرا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا، اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ امام ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ اس کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ بنو عدی بن کعب کے ایک شخص نے ایک انصاری کو قتل کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت 12,000 درہم ادا کی، 12,000 درہم۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی ان کو دیت کی یہ رقم لینا ناگوار ہوئی کہ اتنی دیت کی رقم لی گئی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ تو یہ بھی جب جلاس نے کلمہ کفر کہا کہ اگر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں تو ہم کدے سے بدتر ہیں، تو ایک صحابی عمیر بن سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا تو جلاس نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر بعد میں اس نے توبہ کر لی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ تو جلاس نے اعتراف کیا کہ یہ کلمہ کفر اس نے کہا تھا اور اپنے اس قول سے صدقے دل سے پھر توبہ کر لی، سچے دل سے، اور پھر نیک اور ساری زندگی پارسائی کی گزاری، یعنی یہ پھر بعد میں تائب ہو گئے اپنے اس فعل سے۔ تو گویا یہ قصہ حضرت جلاس کے حوالے سے تھا، ان کی جو انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا اس کے حوالے سے۔